نبی بعد اما بعد۔ نہ ساقی ہے نہ میں خانہ، نہ محفل ہے نہ پیمانہ، بہاریں لٹ گئی ساری فقط باقی ہے افسانہ۔ نگاہیں مست بھی تیری نساتے جام و دل ساقی، چھلکتا ہی رہا ہر دم تیرا بھرپور پیمانہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل میں جہاں ہر طرف نور کی چادریں تنی ہوئی ہے، چاہتا ہوں کہ اس مقدس اور بابرکت ہستی کا تذکرہ کروں جن کی پامردی و شجاعت، جرأت و دانشمندی، عقل و تدبر اور انقلابی زندگی پر بہت سے لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے بہت کچھ لکھا اور کہا ہے، اور لوگ لکھنے اور کہنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اس مرد مجاہد اور امام حریت نے اس سفح ہستی پر انقلاب آخری نمایاں کارنامہ انجام دے کر تاریخ انسانیت کے اوراق کو اس طرح سجایا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس سے میری مراد شیخ المحدثین، شیخ المحدثین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی عبقری اور انقلابی شخصیت ہے، جو ایک ہی وقت میں سپہ سالار بھی تھے اور رضاکار بھی، درویش حق پرست بھی تھے اور صوفی خدا مست بھی، اسباب آسائش کے فقیر بھی تھے اور دولت اخلاق نبوی کے امیر بھی۔ الغرض حضرت شیخ الہند کی انقلابی زندگی ایک ہست پہلو موتی کی طرح ہے جس کی ہر جہت روشن و تابناک ہے۔ ان کا رخ جہل و ضلالت کے جس ظلمت قدح کی طرف ہوا اس کو بقعۂ نور بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جبکہ مسلمانوں کے 700 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا، اسلامی مدارس سے ایمان و یقین کی ضیاء پاسی بند ہو چکی تھی۔ ٹھیک تاریخی کے اسی موڑ پر حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی انقلابی شخصیت عالم وجود میں آئی، جنہیں قدرت نے اسلامی علوم و فنون کی نشأت ثانیہ کے لیے خاص طور پر 13ویں صدی میں پیدا کیا تھا، جنہوں نے اپنی بے پناہ علمی صلاحیت، خلوص و الہیت، شرافت نفسی اور ملکوتی صفات کے ذریعہ اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا تھا، اور دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ایک مدرسہ نور قائم کر کے ایک مینارہ نور قائم کر کے صحیح اسلامی فکر کی حفاظت کا انتظام فرمایا تھا، جس کا پہلا طالب علم یہی امام انقلاب و حریت آزادی تھا، جو بعد میں شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ علماء سے استفادہ کے لیے اس اسم بامسمہ محمود کو وہ شخصیت ملی جو ایسی بے مثال کی صدیوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، چونکہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علم و کمال کا دمکتا ہوا سورج تھے، اور شیخ الہند کا دل ایک آئینہ جب سورج کے سامنے آیا، سورج کی روشنی اور اس کی ساری آب و تاب اس میں جذب ہو کر رہ گئی، وہی آب و تاب اور چمک و دمک جو سورج میں تھی آئینہ میں آ گئی۔ جس طرح سورج پر آنکھ جمانا ناممکن تھا، اب آئینہ پر نظر جمانا مشکل ہو گیا۔ دارالعلوم ابھی عہد طفولیت ہی کے دور سے گزر رہا تھا کہ حجت الاسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسلامی ہند کی تباہی اور مسلمانوں کی عظمت و اقبال کا سوال حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دل کا ناسور بن گیا تھا، جس پر مرہم رکھنے کی فرصت نہ مل سکی۔ یہی روگ حضرت شیخ الہند کی ذات میں منتقل ہو گیا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا
فرمایا تھا۔ دیوبند کا مدرسہ 1857 عیسوی کی ناکامی کی تلافی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن خود اپنے لیے اسی راہ کا انتخاب کیا تھا جس کے لیے حضرت استاد نے یہ نظام قائم کیا تھا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی ہند میں بڑی بڑی شخصیتیں نمودار ہوئیں جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ، تقریروں کے ذریعہ، اپنی علمی فضیلت اور سیاسی بصیرت کے ذریعہ قوم و ملت کی رہنمائی کی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب ایک دبلا پتلا اور لاغر انسان اہل علم و اہل سیاست کی مجلس میں آتا ہے تو ادب و احترام میں سب کی گردنیں جھک جاتی ہے۔ یہ شیخ الہند رحمہ اللہ ہی کی ذات تھی جنہوں نے دینی زندگی کے ہر گوشہ کے ساتھ دنیاوی امور کے ہر پہلو کو اجاگر کر دیا، کیونکہ اگر آپ ایک طرف مسند تدریس و تبلیغ اور حدیث نبوی کے تاجدار تھے تو دوسری طرف میدان جہاد میں اپنی آخری زندگی تک دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہے اور بالغ نظری سے وہ بات کہی اور ایسا انقلاب برپا کیا جو راتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ 1857 عیسوی کی تاریخ کو پھر سے دہرانا چاہتے تھے۔ جس طرح کبھی میرٹھ چھاؤنی سے بغاوت کا طوفان اٹھا اور دہلی تک جا پہنچا تھا، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ سرحد کے علاقوں سے اس کا پھر سے آغاز ہو۔ اسی جذبہ کے تحت اپنے استاد حجت الاسلام کے ایما پر 1887 عیسوی میں ثمرۃ التربیت کی بنیاد رکھی، جس کا حقیقی مقصد انقلاب حریت کے لیے رجال سازی کی تیاری تھی۔ یہ اسی تحریک ریشمی رومال کی ایک کڑی تھی جو 1915 عیسوی میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مسلسل 40 سال کی خفیہ تیاری کے بعد سامراجی قوت کو ہندوستان سے نیست و نابود کرنے کا پروگرام بنایا تھا، جس کا خلاصہ یہی تھا کہ اندرون ملک سے بغاوت پھیلا کر بیرون ملک سے حملہ کرا دیا جائے۔ اس کے لیے 19 فروری 1917 عیسوی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ محاذ جنگ کی تیاری کے لیے ایک طرف مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو کابل بھیجا گیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے آزاد حکومت ہند قائم کی۔ دوسری طرف آپ خود 18 ستمبر 1915 عیسوی کو حجاز کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں آپ نے غالب پاشا اور انور پاشا سے معاہدات کی۔ ہر طرح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ اگر شریف مکہ اپنی فطری غداری کا مظاہرہ نہ کرتا تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا۔ یہ ایسا انقلاب اور یہ تحریک ایسی تھی جس کے تار و پود آج بھی مورخ کے لیے حیرت انگیز ہے۔ یہ ایسا منظم منصوبہ تھا کہ انگریزوں کی عیاریاں بھی عس عس کرنے لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔